بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، عصر کے بعد آپ حضرات نے سنا کہ اعمال کے انجام دینے کی 4 شکیں ہیں۔ اللہ کے لیے کرنا، طریقے نبوی کے مطابق کرنا ایک طریقہ ہے، اللہ کے لیے کرنا لیکن طریقہ نبی کا نہیں رہنا دوسرا، طریقہ تو اسلامی رہے لیکن اللہ کے لیے نہ کرے یہ تیسری صورت، نہ اللہ ہی کے لیے ہے نہ اسلامی طریقہ ہے یہ چوتھی صورت۔ مقبول اعمال کی جو صورت ہے وہ صرف پہلی صورت ہے، صرف اللہ کے لیے ہو، اسلامی طریقے کے مطابق عمل ہو۔ ایمان کسے کہتے ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ حضرات نے عصر کے بعد سنا۔ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے آثار کو ماننا، اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کی ہر بات نبی علیہ السلام کے توسط سے امت تک پہنچی ہے، ان کی ہر بات کے صحیح ہونے کا اعتقاد و یقین رکھنا یہ ایمان ہے، اور ان کے باتوں پر اعتقاد اور یقین رکھنے کے ساتھ عمل کا کرنا اسلامی طریق سے ان کی رضا کے لیے یہ عمل صالح ہے۔ اب اعمال کے انجام دینے کے لیے اور اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بنانے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ اس کا ذکر اخیر میں آپ کے سامنے آ رہا۔ 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک نفس انسانی، دوسرے نفوس انسانیہ، تیسرے وساوس شیطانی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ شیطان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کا جو قید ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک کمزور دشمن ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان ورغلاتا ہے، جذبات بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں کی طرف فاعل ہونے کے لیے ابھارتا ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ تو قرآن پاک سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان تم کو برغلائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ان لوگوں نے اقدامات کیے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے نتیجے میں کافی بہت پیدا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے درمیان۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں کیا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قول کے طور پر نقل کیا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے بھائیوں کے درمیان میں، میرے درمیان میں شیطان نے جذبات میں بھڑکاؤ پیدا کر دیا۔ تو وہ کیا تھا؟ پہلے حسد تھا، ان کی محبوبیت دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو اصل میں تو نفس میں پایا جانے والا جو عارضہ تھا وہ ہے بنیادی چیز، شیطان نے ہوا دے دی، اس کو بھڑکا دیا۔ ایسے ہی نفس انسانی بھول کا شکار ہوتا ہے اور شیطان اس بھول میں مددگار بنتا ہے، غافل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے مشغول کر دیا اس میں تاکہ اصل چیز سے غفلت ہو جائے۔ تو ایک دشمن یہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دشمن بھی معلوم ہوا، دشمن کا علاج بھی معلوم ہونا نا، ہے نا۔ اب چونکہ ہم لوگ اس کا کہا مانتے رہے، درج خواہشات نفس کے پیچھے رہے، اب تک کہ اتنے کمزور ہو گئے روحانیات میں کہ شیطان قوی دشمن ہو گیا، ہم کمزور مقابل ہو گئے اس کے۔ ورنہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا مکر بہت ضعیف ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں تدبیر بتائی اور یوں ارشاد فرمایا کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو،
یہ حکم ہے اللہ کا. اور دو چیزوں کو بہت مضبوط بنانا، ایک ایمان کو اور دوسرے اللہ کی ذات پر بھروسے، صفت توکل کو خوب بڑھانا. اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن میں ایمان ہوگا، جن میں توکل ہوگا، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا. اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے، فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا زور اور شیطان کو قابو نہیں ملتا ایمان والوں پر اور توکل والوں. جب بھی کوئی برا خیال آئے اعوذ باللہ کی عادت رہنا. اب وہ تو ہے نہیں، نتیجے میں شکار ہو جاتے. شیطان جو ہے وہ ایک جس چیز سے بھاگتا ہے اللہ نے اس کا پتہ دیا کہ اس سے بھاگتا ہو، اپن اس کے مقابلے میں گولی چلاتے ہی نہیں. دشمن مریں گا کیسا؟ ہتھیار دیا اللہ نے، بتایا کہ دیکھو یہ اس سے مارتا ہے، اس سے بھاگتا ہے. اعوذ باللہ پڑھنے کی عادت نہیں. جبکہ بالخصوص سالکین کے سلسلے میں راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے حضرات صوفیاء کرام نے یوں فرمایا ہے کہ پہلا مرحلہ کثرت ذکر کا ہے، جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، ذکر جہری بھی کہتے ہیں. دوسرا مرحلہ ذکر خفی اور ذکر قلبی کا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ ذکر لسانی کا ہے. کتنا ذکر ہونا؟ بزرگوں نے لکھا ہے ہر کام کے وقت میں اللہ اللہ بولتے رہنا. کوئی سانس ذکر سے خالی جانا نہیں. وہ شیطان نہیں آنے کی تدبیر بتائے، سمجھو. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان حملہ آور نہیں ہوتا. اب ہم ذکر میں رہتے نہیں، نتیجے میں اسے موقع مل جاتا ہے. وہ سمجھانے کے واسطے بولتے شکار بھی عام طور پر اسی وقت میں مار کھاتا ہے جب غافل ہوتا ہے. جب چوکنا رہتا ہے تو شکاری کے ہاتھ نہیں لگتا ہے. پرندے کو مارنا ہے تو غفلت والی حالت میں مارنا. چوکنا رہنے کی حالت میں عام طور پر شکار نہیں ہوتا. بڑی چیزیں تو بڑی چیزیں ہیں. مچھر بیٹھا ہوا کاٹ رہا سمجھو آپ کو، آپ اس کے سامنے والے ایسے سے مارنے جاؤ، ملتا کیا دیکھو جی. کون چوسنے میں مشغول ہو، محو ہو جائے اور آپ پیچھے سے اسے مار، تب تو شکار ہو جاتا. اگر انہیں صحب میں رہا تو مار نہیں جاتا. محویت صحبیت بڑے تو معلوم، یہ ایک اصطلاح ہے حضرات صوفیاء کرام کے پاس میں. اللہ جل شانہ کی یاد میں ایسا منہمک ہو جانا، ایسا منہمک ہو جانا کہ پورا ایک طرف ہو کے رہ جانا، بس وہ محویت نہیں. ایسا رہنا کہ ادھر بھی توجہ رہے ادھر بھی توجہ رہے، یہ صحبیت ہے. محویت کو شکر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور شکر نشے والی چیز کے لیے استعمال، نشے کے لیے استعمال میں آتی ہے. تو عام طور پر جب غفلت ہوتی ہے تبھی شکار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے مومن کو یاد حق سے غافل دیکھتا ہے شیطان تو حملہ کرتا ہے. اب ساتھیاں دیکھنے کہ بھئی ہمارا اللہ اللہ کرنے کا جو عمل ہے وہ کتنا ہے. اللہ اللہ کہہ کر پانی لو، اللہ اللہ کہہ کر پانی پیو، نگل رہے ہوں تو اللہ اللہ کہو، منہ میں لقمہ ڈال رہے ہوں تو اللہ اللہ کہو. ہمارے بزرگوں نے تو ایسی تفصیل بیان کی ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل میں ہر مرحلے پر اللہ اللہ اتنا مشغول رہنے کو کہا
کتنا کہ حدیث بھی آتا ہے کہ اس قدر اللہ اللہ کرتے رہو، اس قدر اللہ اللہ کرتے رہو کہ تمہیں دیکھنے والے لوگ مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ اب یہ پہلا مرحلہ اللہ کو ایسا یاد رکھنے کا جس کا ذکر کثیر سے بھی قرآن پاک میں آیا ہے، جس کا ذکر ہمہ وقتی طور پر کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں آیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بابرکات کے بارے میں سننے میں آتا رہتا ہے بار بار کہ ہمیشہ وہ یاد الہی میں لگے رہتے تھے۔ وہ ذکر اور ہمارا اپنا ذکر دیکھو کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم زیادہ غافل رہتے ہیں، تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ وہ پورا ہی وقت گویا ذکر ہی میں گزارتے تھے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں تھوڑا بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ چاہے کو نہیں ہو رہا، ایسا اس بات سے نہیں ہو رہا کہ دل کا رخ پورا مخلوقات کی طرف ہو گیا، اور دل کا رخ جدھر رہتا، آنکھیں وہی دیکھتی ہیں، کان وہی سنتے ہیں، زبان وہی بولتی ہے، دماغ وہی سوچتا ہے، دل وہی سمجھتا ہے، ہاتھ اسی طرف آگے بڑھتے ہیں، پاؤں اسی طرف چلنے لگتے ہیں۔ دل کا رخ جدھر، آدمی پورا ادھر ادھر۔ ایسا کہے کو ایسا اس واسطے کہ اعضاء و جوارے سراپا پورا کا پورا خدمتگار ہے۔ اس کا فرما روا جو ہے نا دل، وہ فرما روا ہے، یہ فرما بردار ہے۔ اس کا کام حکم دینا، اعضاء و جوارے کا کام حکم پورا کرنا۔ ایسے فرما بردار ہیں یہ کہ ظاہری ہوش حواس بھی اگر اپنا نہیں رہا لیکن اندر سے حکم آ گیا تو فوراً ہاتھ پاؤں حرکت میں آ جاتا۔ پتہ نہیں کبھی آپ لوگ محسوس کرے کہ نہیں کرے، لیکن آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسی فرما برداری اعضاء و جوارے میں رہتی۔ سوتے وقت میں، سونے کے بعد میں پاؤں کو مچھر کاٹتا، آدمی سو رہا، اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک تو پاؤں کو وہ حرکت کرتا، دوسرے وہ ہاتھ جہاں بھی ہے وہاں سے وہاں جا کے اس کو ایسا کر لیتے رہتا۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہوشیار ہے کہ کیا ہے کہ اس کو پوچھو کیا ہوا، بولے تو بات نہیں کرتا۔ وہ جو وہاں حملہ ہوا پاؤں کے اوپر، فوراً مواصلاتی ایک نظام ہے جس میں انسانی میں سیدھے اطلاع دماغ کو جاتی، دماغ فوراً بادشاہ کو خبردار کرتا، بادشاہ حکم صادر کرتا، حملہ آور پر حملہ کر دو۔ نتیجے میں اب وہ سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں سیدھا ہاتھ کا سپاہی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور رسائی دشوار ہوتی ہے تو پاؤں بھی سمٹ کر ذرا قریب ہو جاتا ہے تاکہ دونوں کی معاونت سے دشمن حملہ آور کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کبھی دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ایسے فرما بردار ہیں اعضاء و جوارے دل کے۔ اب دل کا رخ جدھر رہیں گا، احکام ویسے ہی صادر ہوں گے۔ جب احکام ویسے ہی صادر ہوں گے تو آنکھ وہی دیکھے گی، زبان وہی بولے گی، کان وہی سنیں گے، ہاتھ ادھر ہی کو چلیں گے، پاؤں ادھر ہی کو چلیں گے، دماغ اسی کو سوچتا رہے گا۔ اسی لیے زیادہ تر غفلت رہتی ہے اپن لوگوں کو۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل کا رخ خلق کی طرف ہے۔ اب محنت کیا کی کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے کہ دل کا رخ خلق سے حق کی طرف ہو جائے، مخلوق سے خالق کی طرف پلٹ جائے۔ اسی لیے دیکھو اللہ والوں کو، سنو اللہ والوں کی، بولو اللہ رسول کی باتیں، سوچو اللہ رسول کی باتیں، یاد کرو اللہ کو، اپناؤ رسول اللہ کی سنت کو، چلو نیک کاموں کی طرف اقدامات کرو، نیک اعمال کے۔ یہ جو بولتے ہیں نا ہم لوگ اس کو ایک دم ایزی لے لیتے، کہہ کے واسطے بولتے سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کہ جب سنو گے وہی، دیکھو گے وہی، بولو گے وہی، چلو گے اسی طرف،
اقدامات کرو گے اسی سلسلے میں، زبان پر انہی کا ذکر ہوگا، دل میں انہی کی فکر ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں آہستہ آہستہ دل میں یاد الہی غالب ہو جائے گی۔ اور جب یاد الہی غالب ہوتی ہے تو پھر شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ الٹا ہو جاتا تھا۔ میں بھی بہت محسوس ہوا ایک جگہ اس بات کو پڑھ کر کہ وہ شیطان لگ گیا تو عجیب قسم کی حرکتیں کرتے تھے لوگ، ہاتھوں کی حرکت الگ رہتی، پاؤں کی الگ رہتی، کچھ بھی بولتے رہتے، کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی کچھ عجیب قسم کی حرکتیں کرے تو لوگ بولتے ہیں شیطان لگ گیا، اس کو لے جاؤ کسی عامل صاحب کے پاس۔ کئی کو بولے تو ایسی حرکتیں کر رہا الٹی سیدھی۔ جیسے یہ شیطان کا اثر سے انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا، ایک کتاب میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ ایسی حرکتیں شیطان بھی کرتا ان کے اپنے ہم جنس لوگوں کے سامنے، شیطانوں کے سامنے بھی ایسی حرکتیں کرتے۔ اب وہ لوگوں کو فکر ہو جاتی سے کیا ہوا تو جاننے والا بولتا کرتے کہ اسے انسان لگ گیا بولتا۔ یعنی ہوا کیا؟ تو ہوا یہ کہ یہ کسی ذاکر، یہ کسی اللہ کی یاد میں غرق اور ڈوبا رہنے والے شخص کے اوپر حملہ آور ہونے کی اس نے کوشش کی، اس کے نتیجے میں اس کی یہ حالت ہو گئی۔ تو یاد الہی کو غالب کرنا کہ جب دیکھو یہ مخلوقات کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دینا ہے، دینی مجلس میں آئے تو یہ اللہ کے رسول کی دین کی بات سن رہے ہیں بس۔ اور اکثر ہم بولا کرتے ہیں کہ صاحب اپنے دلوں کے اسی رخ کی وجہ سے آج ہمارا دین کا کام باقی نہیں رہا، اپنے دلوں کے اسی رخ کی وجہ سے ہماری آج نماز باقی نہیں، ہماری تسبیح آج تسبیح نہیں رہی، اس لیے کہ عین ان اعمال کے وقت میں بھی دل پورا مخلوقاتی میں مشغول ہے۔ اس لیے ذکر کرنا، ذکر تو 24 گھنٹے یوں کرانے کا ہے، سب سے سارے ساتھیوں سے جو ذکر کرانے کا ہے وہ 24 گھنٹے یوں کرانے کا ہے۔ اب اس میں صبح شام کی 3 تسبیحات یا 1200 کی تسبیح 1 گھنٹے کی سمجھ لیجئے، یہ کرو بول کے بول رہے، تو اکثر ساتھیاں نہیں ہو رہا بول کے بولتے۔ کرانا کتنا ہے ذکر؟ 24 گھنٹے ذکر کرانا ہے، اس طریقے سے کہ 18 گھنٹے شعور کے ساتھ میں 6 گھنٹے سو جاؤ تو انشاءاللہ اگر 18 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو سوتی حالت میں انشاءاللہ دل ذکر ہی میں رہے گا۔ اور صبح اٹھ کر آپ خود بولیں گے کہ صبح میں ایسی حالت میں اٹھا کہ میرے زبان پر گویا اللہ کا ذکر جاری تھا۔ محنت مگر کرنا ایسی۔ آپ سوچتے ہوں گے صاحب اگر میں یہی کرتا رہا تو باقی سب کیسا ہوں گا؟ اس لیے کہ آج کل جو بولے وہ جیسا بولے ویسا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہیں پہلے سوچتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، پلے پڑ رہا نہیں پڑ رہا بول کے دیکھتا، کتنی بات کرنے کی ہے کتنی نہیں کرنے کی ہے، انہوں بولنے کا بولتے ہیں، سب کی سننا اپنی کرنا بولتے لوگ۔ مزاج بنا لیے بس، اس کے نتیجے میں ان کو سوچنے لگتی ہے وہ صحیح کیسا کرنا ہے بھائی، کیا ہے کیا نہیں۔ اس واسطے بزرگوں نے ذکر کی مختلف اقسام بتائیں تاکہ یہ شبہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ یوں فرمایا گیا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر وہ کام اللہ کی رضا جوئی میں اور ان کے منشے کے مطابق اور اسلامی تعلیم کی روشنی میں نبوی طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ حقیقی ذکر ہے۔ اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں، ذکر ہے، وہ عبادت ہے وہ، اور عبادت ذکر نہیں ہے تو پھر کون سی چیز ذکر ہو سکتی؟ تجارت عبادت ہے، کسی سے بات کر رہے ہیں عبادت ہے، چھوٹی نہیں بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے اس میں خیر بتایا،
لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگ آپس میں بیٹھ کر جو کچھ بات چیت کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں. چپکے چپکے آپس میں جو بول لیتے رہتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا. اکثر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، ہاں کوئی صدقے کا حکم کرے یا کوئی نیکی کی بات بتلائے یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح و درستی میں مشغول ہو تو اس میں خیر ہے. تو بھلی بات کہنا بڑی نیکی ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. جو بات کر رہے ہوں رخ صحیح ہو وہ بھی ذکر ہے، کام کر رہے ہوں رخ صحیح ہے تو وہ بھی ذکر ہے، کہیں جا رہے ہوں مقصد صحیح ہے تو وہ بھی ذکر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی مشق کے نتیجے میں آدمی جب مسلسل اس پر محنت کر لیتا ہے تو ایک وقت پروردگار عالم اپنے فضل خاص سے ایسا عطا فرما دیتے ہیں کہ دل یاد حق میں مشغول رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح کام میں لگے رہتے ہیں. حضرات بزرگان دین نے اس سلسلے کی ایک اصطلاح بیان کرتے ہوئے ایک جملہ متعین کیا اور فرمایا دست بکار دل بیار. ہاتھ کام میں، دل یار کے ساتھ. ہاتھ پاؤں کام میں مشغول ہیں اور دل اللہ کی یاد میں مشغول، اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے، ہاتھ پاؤں دوسرے کام میں مشغول ہیں. سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کسی ماں باپ کا کوئی اکلوتا نور نظر، لفظ جگر، خوبصورت، صحت مند، کم عمر بچہ اچانک لاپتہ ہو جائے تو اب وہ دل میں دماغ میں ایسا سمایا ہوا رہتا ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں، فون بھی کر کے پوچھ رہے ہیں، تلاش بھی کر رہے ہیں، پولیس میں بھی جا کے شکایت درج کرا رہے ہیں، لوگوں سے دریافت بھی کر رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ بعض لوگ ایسی پریشانی کی حالت میں کیا دعا پڑھوں بول کے فون کرے. اب میں بولتا جا رہا ہوں دعا کو تو وہ دعا سننے کے مقابلے میں کچھ اور بولتے چلے جا رہا ہوں. یعنی اس کے دل پر، دماغ پر ایسا اس کا تسلط ہے کہ ذہن ادھر سے ہٹ ہی نہیں رہا، دل ادھر سے ہٹ ہی نہیں رہا. کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، مگر دل اسی میں لگا ہوا. عورت چائے بھی بنا رہی ہے، دل اسی میں لگا ہوا ہے. کھانا پکا رہی ہے، دل اسی میں لگا ہوا ہے. یہ دست بکار دل بیار ہے کہ نہیں ہے؟ بچے کو یار سمجھو اور گھر کے کام کاج کو کار سمجھو. کار بولے تو کام، دست بولے تو ہاتھ، دست بکار بولے تو ہاتھ کاموں میں، دل بیار بولے تو دل یار کے ساتھ، محبوب کے ساتھ سارے کام کاج کرتے ہوئے. بعض بار نوجوانہ بھی آ کے بولتے ہیں مول صاحب بہت کوشش کر رہا ہوں مگر وہ نماز میں بھی ہٹری نہیں ہونے بولتا. کچھ بھی نہیں بولا، خالی ایک جملہ بولا مگر سمجھے اتنا کہ اب تک کی کوئی دوسری بات نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی. کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تدبیر بتا دیجئے، کچھ ایسا کیجئے، کچھ ویسا کیجئے. نہ کتابوں میں دل لگ رہا، نہ پڑھنے کو جی چاہ رہا، نہ گھر میں دل لگ رہا، نہ باہر دل لگ رہا، نہ امتحان کی تیاری کی طرف دل مائل ہو رہا، نہ کچھ دعا درود میں مشغول رہ رہا ہوں، نماز وماز پڑھ رہا ہوں تو نہ اس میں دل رہ رہا، کچھ میں نہیں رہ رہا. ہمیشہ دل ایک میں ہی ہے. کیا مشکل ہے بتاؤ سمجھنا؟ دست بکار دل بیار سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جب اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے، جب ان کے احسانات پر غور کریں گے، جب ان کو کثرت سے یاد رکھیں گے، جب ان کے حکموں کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور جب ان کے ہمارے ساتھ میں قائم روابط کو سمجھ لو گے،
ہمارا رابطہ ان سے کیسا ہے، ان کا تعلق ہم سے کیسا ہے. جب یہ چیزیں کھل جائیں گی تو پھر ایسی صورت میں زیادہ مشکل پھر نہیں رہتا. اگر رابطہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، موٹی موٹی چیزیں ذہنوں میں نہیں بیٹھ رہی، جبکہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں رب کا رابطہ بندے سے نہ ہو. ایک لمحہ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ نہیں ہے. اور موجودہ زمانے میں تو سیکنڈوں کو بھی ناپ لیے نا، ایک سیکنڈ میں کتنا ٹائم گزرتا، بلکہ اس میں بھی جو سب سے کم لمحہ ہو سکتا ہے، اتنے لمحے میں بھی رب کا رابطہ مخلوق سے منقطع نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ان سے جب محبت پیدا ہوگی تو پھر ایسی محبت ہوگی، ایسا تعلق ہوگا، ایسی عظمت ان کی دل میں بیٹھ جائے گی کہ پھر وہ الذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنے گا. اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت اور شدید ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے شوق میں تو مٹا مجھے، تیرے شوق میں تو مٹا مجھے، تیرے عاشقوں میں اٹھا مجھے، تو شراب وصل پلا مجھے کہ اسی میں میری نجات ہے. نجات اس میں چھپی ہوئی ہے. حضرت فرماتی یہ نہیں ہے تو پھر نجات جائے گی. ایسی محبت پیدا ہوتی ہے. پھر تو اس لیے پہلا جو مرحلہ ہے بھائیوں، یاد حق کو غالب کرنے کا، ذکر جلی میں، ذکر لسانی میں، لقلقے لسانی میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلسل اللہ کی یاد. اور کام کاج ہاتھ پاؤں سے زیادہ ہوتے، زبان سے تو خالی بات کرتے ہیں، وقت میں زبان ہے نا، باقی کے وقت میں کیا ہے. ایک ایک گھنٹہ آدمی کام کرتا، بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کئی گھنٹے آدمی کام میں مشغول رہتا، بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. اور کتنے ہی بچے ہیں اپنے گھر سے لے کے اپنی کمپنی تک پہنچنے کے واسطے ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی ڈرائیونگ کرتے ہیں. ہاتھ بھی کام کر رہا، پاؤں بھی کام کر رہا، زبان تو کچھ بھی نہیں کر رہی نا. تو اس واسطے یہ خیال کرنا کہ صاحب خالی اللہ اللہ کر لیتے بیٹھیں گے تو دوسرے کام کاج کیسے ہوں گے، صرف دھوکہ ہے بس. جبکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ اللہ کا ذکر سے ان کو کاروبار، خرید و فروخت، خریدنا بیچنا غافل نہیں کرتا تھا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اب یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز، آنکھ سے جو چیز سامنے آ رہی نظر آتے ہی نظر اس کو چیرتی ہوئی چیز والے کے پاس چلے جانا، یہ بھی تو اللہ کی یادش ہے نا. نگاہ ہمیں یاد الہی کا غیر معمولی سرمایہ موجود ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. پہلا ٹکڑا تو یاد نہیں آ رہا، لیکن بنیادی جو حصہ ہے وہ اس وقت ذہن میں آ رہا قرآن پاک کی آیت کا، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی نگاہیں پردے میں تھی ہماری یاد سے. سزا کے طور پر بیان کیا گیا کہ ہماری جو سزا ملے گی ان لوگوں کو ملے گی جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی. اس بات سے ہمارے بزرگوں نے ایک نسخہ اور ایک طریقہ یہ بتایا کہ بھائی کوئی سامنے آئے، انسان آئے، حیوان آئے، درخت آئے، پہاڑ آئے، دریا آئے، سمندر آئے، چھوٹا جانور آئے، بڑا جانور آئے، جمادات کی لائن کی چیز آئے، نباتات کی لائن کی چیز آئے، حیوانات کی لائن کی چیز آئے، جو بھی چیز سامنے آ رہی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہیں، یہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ اس کے مالک ہیں. یہ یاد کر لیتے رہنا. کون سا ٹائم خالی رہتا بتائیے؟ یاد الہی کو غالب کرنے کا اہتمام کرنا. اسی لیے بزرگوں نے بتایا کہ انسان کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، بالخصوص سالک کو نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں اپنے دل میں
بات چیت کر لیتے رہنا، اس کو حدیث نفس بولتے، بڑا نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ خالی بیٹھ کے لمبا چوڑا وقت ادھر کی بات چیت کر لیتے رہتا ہوں۔ اتنا وقت پورا یاد الہی میں رہنے کے بجائے اکیلا رہ کر بھی مخلوق میں ہی مشغول ہے۔ اور دوسری چیز بلا قصد و ارادے کے بھی مخلوقات کے خیالات کا دل میں آتے رہنا، یہ دوسری نقصان دہ چیز۔ پہلی چیز قصد کے ساتھ، یہ دوسری بلا قصد، بغیر ارادے کے۔ آپ نہیں چاہ رہے ہوگا پھر بھی آ گیا۔ آیا کا مطلب کیا ہوا؟ آیا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو چانس ملا آنے کا۔ چانس ملنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے کام میں مشغول نہیں تھے، تبھی تو ملا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب ایک چیز مشغول ہے تو دوسری چیز میں مشغول رہنے، دوسری چیز میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ مشہور ہے خانہ خالی رات دیو میں گیرت، خالی گھر کو بھوتاں گھیر لیتے گئے۔ خالی گھر پڑا ہوا رہا تو لوگ نہ اسے خریدتے نہ اس میں جا کے رہنا چاہتے، کہ بولے تو خالی رکھنا ہی نہیں کہتے، گھر خالی رہا تو اس میں بھوتاں شیطانہ یہ وہ آ کے بس جاتے گئے۔ جی وہ تھا اصل میں یہ خانہ خالی رات دیو میں گیرت۔ دل کو اگر خالی رکھ دی ہے، اس میں یاد الہی، حب الہی، عظمت الہی نہیں رہی تو پھر ایسی صورت میں اس میں شیطان آ جاتا، کثرت سے یاد میں لگنا۔ تو آنکھ بھی ذکر میں ہے، زبان بھی ذکر میں ہے، ہاتھ پاؤں کام کاج میں ہے، مگر اللہ جل شانہ کی مرضی اور منشے کے مطابق، اسلامی طریق کے مطابق کام کاج میں مشغول ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ اب ہوا وقتی ذکر ہو گیا نا۔ پھر اس کے علاوہ باقاعدہ مستقل طور پر خالص ذکری صورت میں ذکر کے لیے بتایا گیا ہے کہ صاحب قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرو، درود شریف اتنی مقدار میں پڑھو، صبح شام کی تسبیحات یہ کرو، مناجات مقبول میں اتنا وقت لگاؤ، سلسلے کا ذکر اتنی مقدار میں کرو، اتنی دیر مراقبہ کرو، اتنی دیر اتنی مرتبہ اللہ اللہ کرو۔ یہ اس کے علاوہ ہے نا۔ یہ پہلا مرحلہ پورا ہوا تو دوسرے مرحلے کا آغاز پر پہنچتے ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ ذکر لسانی چھا گیا تو پھر ذکر قلبی کے دہلیز پہ قدم پہنچتا ہے، وہاں سے راہ طریقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ سب تو راہ شریعت تھی، منزل ناسوت تھی، دوسری منزل کا آغاز پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس پر بات یاد آئی کہ بھائی ہمارے لیے رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، اور اس کی رکاوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے واسطے ذکر حق کو غالب رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ یہ خراب ماحول ہے، غافل لوگوں کے ساتھ میں رہنا اور ان کی باتوں کو سننا اور ان کے منشے کو پورا کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خطاب ہے، آپ کے توسط سے عالم انسانیت کو خطاب ہے۔ فرمایا کہ آپ اطاعت مت کیجیے ان کی جن کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کا دل ہماری یاد سے غفلت میں ہے، ان کا کہا مت مانیے۔ اس کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روک کر رکھیے جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، صبح میں بھی شام میں بھی، مقصد ان کا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر الی من یخالل، اسے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ میں وہ دوستی کرتا ہے. نوجوان بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ذرا اس بات کو غور سے سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اہتمام کرنا. یہ آج کل یہ جو دوستیاں ہیں نا، یہ دوستیاں ٹھیک نہیں ہیں. عام طور پر دین سے دور، احکام سے دور، اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، اسلامیات سے دور، غفلتوں میں پھنسے ہوئے، خواہشوں میں گھرے ہوئے، نافرمانیوں میں غرق اور مستغرق، ایسے لوگوں کے ساتھ میں بچے چلے جا رہے ہیں. پھر کیا کرنا تھا؟ اب تک تھی نا دوستیاں، ایک لفظ ختم کرے بھی تو مسئلہ ہے. پہلے شروع میں تو علیک سلیک خیر خیریت پوچھ کے کسی اچھے کام میں کو اپنے معمولات میں شامل کر لے کے، مصروفیت ہے بول کے ان کے پاس وقت گزارنے کے بجائے وہاں سے رخصت ہو جائیے. پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ حالات کچھ ایسے بنا دیجئے کہ میں خراب ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکوں. اس لیے کہ یہ بڑی رکاوٹ ہے دین پر چلنے میں، اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے میں، یاد الہی کو دل میں جمانے میں، اپنے اندر فضائل کو پیدا کرنے میں بڑی رکاوٹ. خراب ماحول سے بچنا. مشہور ہے اچھی صحبت اچھا اثر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بری صحبت برے اثرات کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے. نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. برا اچھے کی صحبت میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں برائی اس کے اندر سے چلے جاتی، مگر آسانی سے نہیں جاتی. آنے والے کو تھوڑا سا مجاہدے سے گزرنا پڑتا. پیاز میں خراب بو رہتی ہے، دیکھے ہوں گے آپ لوگ، ابھی پسندیدہ نہیں رہتی، کراہت کری بو رہتی اس میں. اسی واسطے کچی پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. مگر اگر اس کو گھی کی صحبت مل جائے تو خالی آزو بازو جا کے بیٹھ گیا تو نہیں چلتا، گھی میں ڈبنا ہونے جا کے. تو خالی ڈبنا ہی نہیں، گھی کے نیچے بھی آگ لگانا، سمجھے؟ آگ بھی ایسی گرم ہونا کہ گھی پورا پگھل جانا، اور اس حرارت کو قبول کر کے گھی صرف جامد ہونے کی حالت کو چھوڑ کر سیال ہونے کی حالت میں آ جاتا ہے نا. لیکن جب اس میں پیاز پڑی ہوئی رہتی تو وہ جو گرمی، وہ جو حرارت ہے، وہ حرارت سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی. اس کے نتیجے میں اس کا سفید کلر سرخ کلر میں تبدیل ہو جاتا، اور اس کی وہ تازگی والی حالت کھچی ہوئی حالت میں بدل جاتی، اور پھر بجائے کریہ بو کے ظاہر ہونے کے خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی. اور دور دراز سے جانے والا یہ بولتا کہ کچھ گھر میں آج بولا ہی نہیں، سمجھ گیا دیکھو پورا. یہ گرمی کے مرحلے سے گزرنا نہ ہو، برداشت کرنا اسے، تب کہیں جا کر وہ اس کی خرابی اس کی خوبی میں تبدیل ہو جاتی. اب تک اسے دور ہٹانے والے. ایک جگہ ایک صاحب کھانے کی کوئی چیز لے کے آئے، اس کے اوپر وہ تلی ہوئی پیاز پڑی ہوئی نہیں تھی، خالی لے لے کے آگے. وہ صاحب کو بول رہے ہیں ارے اوپر کچھ کچرا وچرا رہتا تھا نہیں ڈالے کیا. جس چیز کو ناپسند کرتا تھا اب اس کی رغبت پیدا ہو کے طلب کرنا شروع کر دیا. اس کو اچھی صحبت کا اثر ہے. تو بری صحبت بڑی رکاوٹ. بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں شاید، اس کے بعد میں ذرا چھٹیاں ملتے ہیں تو ابھی سے پلاننگ شروع کر دیتے وہ لوگ، کہاں جانا، کدھر جانا، کس کے ساتھ میں جانا، پکنک کو، گھومنے پھرنے، اوقات پورے ایسے برباد ہو جا رہا ہے، زندگیاں خراب کر لے رہے ہیں.
اور چونکہ ان کو کوئی احساس دلانے والا نہیں ہے تو ان کو اپنے اس نقصان کا کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کا نقصان ہو رہا ہے، کیسے ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے اور کتنا ان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، اور کس قدر وہ خسارہ مول لے رہے ہیں پیسوں کو خرچ کر کے۔ اندازہ نہیں ہو سک رہا ان بچوں، اور ایسا اس واسطے بھی نہیں رہ رہا کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی زندگی کتنی ہے، پہلے لوگوں کی عمریں کتنی تھیں، آج ہماری کتنی ہیں، پہلے لوگوں کے پاس میں کیا تھا، آج ہمارے پاس میں کیا ہے، پہلے لوگ کیسے عیش و عشرت میں مبتلا رہتے تھے، آج ہمارے پاس میں اس کے کیا سامان ہے، اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ طویل عمریں ان کے پاس تھیں، ملکوں کے ملک ان کے پاس تھے، خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، ہر قسم کے راحت و آرام، لذات اور خواہشات کی تکمیل کے پورے اسباب ان کو مہیا تھے، لیکن وہ سب کے سب تھوڑے دن کا مسئلہ تھا، بعد میں ان سب کا خاتمہ ہو گیا، اب یاد نہیں ہے لوگوں کو۔ نتیجہ اپنی چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لے کے بس اس کے پیچھے بھاگ رہے اور ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر لے رہے۔ اصل زندگی تو بھائیو موت کے بعد کی زندگی ہے نا، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، وہ ہے نہیں ختم ہونے والی زندگی۔ وہاں کا آرام آرام ہے، وہاں کی راحت راحت ہے، وہاں کی لذات لذات ہے۔ یہاں کا تو کچھ بھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، زبان پہ رہنے تک مزہ ہے، زبان سے اترتے ہی مزہ ختم ہے، ذرا سی دیر میں لذت میں مبتلا رہا، اس کے بعد میں پھر کچھ نہیں۔ عام طور پر توروں میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، بس ذرا سی دیر کا تھا وہ مزہ، پھر کچھ نہیں۔ اس کے واسطے ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، خراب ماحول، نفوس انسانیہ۔ اب یہ باہر کا ماحول بھی ہے، اندر کا ماحول بھی، اور اس میں پہلے صرف جاندار خراب چیزیں ہوا کرتی تھیں، اب بے جان چیزیں بھی آ گئیں۔ اب گھر میں رہ کر بھی آدمی خراب ماحول میں ہے، گھر میں اکیلا رہ کر بھی خراب ماحول میں ہے، بند کمرے میں رہ کر بھی خراب ماحول میں ہے۔ اس واسطے انٹرنیٹ اس کے ساتھ، ٹیلی ویژن اس کے پاس، مختلف قسم کے چیزیں اس کے موبائل میں شامل ہیں، اکیلا رہ کر بھی خراب ماحول میں رہنا بڑی رکاوٹ ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا اس کا اپنا نفس ہے، اور یہ سلوک کا آغاز یہ مخالفت نفس سے شروع ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی قدم طے نہیں ہوتا۔ خراب ماحول پر لے جانے والے بھی نفسہ بھی ہیں، اور شیطانی وساوس کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی نفس ہی بنتا ہے۔ مشورہ خارج سے بہت آتا، لیکن کرتے کون ہیں؟ کرتے تو اپن اسے نا۔ اس واسطے داخل میں کارگزاری انجام دینے والی چیز وہ ہے نفس انسانی۔ کوئی آگے مشورہ دے دیا کہ آپ ایسا کریے، تو مشورہ دینے والا کرتا نہیں، کرتے کون ہیں؟ کون کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو برے دوستوں کی جانب سے برائیوں کی دعوت آتی تو صرف دعوت آتی ہو، کرتے کون ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ شیطان بھی باہر کا ہے، سارے مشورہ دیتا چلے جاتا ہوں یہ کر لو، کرتے کون ہیں؟ اپن نہیں کرتے۔ اس لیے بڑی رکاوٹ انسان کا اس کا اپنا نفس، اس کی تہذیب، اس کو مہذب بنانا، اس کو پاکیزہ بنانا، اس کا تزکیہ،
فرائض میں سے ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے، فرائض میں سے فرض ہے یہ، فلاح کا مدار اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ جنت میں اللہ اہل جنت کو داخل کریں گے تو فرمائیں گے ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے کس کا؟ جس نے تزکیہ کیا۔ کسے کہتے ہیں تزکیہ؟ اندرون میں جو برے خصائل ہیں، جو رذائل ہیں، اوصاف خسیسہ ہیں، ان سے پاک کرنا اپنے اندرون کو تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ نظم میں آپ حضرات نے سنا، کبر و عجب و حقد و کینہ، کبر ہے، عجب ہے، حقد ہے، کینہ ہے، ریا ہے، حرص ہے، طول عمل ہے، حب جاہ ہے، بخل ہے، غیر شرعی خواہشات کی پیروی کا مزاج ہے۔ یہ سب چیزوں سے اپنے اندرون کو پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ اللہ نے فلاح اس کے اوپر موقوف رکھی۔ پیغمبر کا یہ خاص کام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آئے اسی مقصد سے تاکہ لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اب ان تمام چیزوں میں سے ہر ایک کی تفصیلات سنانے کے سلسلے میں وقت بھی زیادہ چاہیے، حافظہ بھی بہت چاہیے۔ اس واسطے عام بات یہ سناتے ہیں کہ بھائی نفس کے مخالفت کا اپنا مزاج بنا لو۔ بس خرچ کرنے کا وقت آیا، نفس بولتا ہے اتنی محنت سے کمائیں، گائے کو کرتے ہیں خرچ، جمع کر کے رکھ لو، وقت پہ کام آتے ہیں۔ ایسا تیری تو مخالفت کر کے ہی رہوں گا، بولنا کچھ خرچ کر دینا، مخالفت ہے نفس۔ نماز کا وقت آیا، پیالہ گیا، تھکا ہوا بہت ہوں، ٹائم بھی لمبا ہے، ذرا آرام کر لے کے پھر پڑھ لیں گے اٹھ کے، اب بھی پڑھنا کیا ضروری ہے بول کے اندر سے آتا خیال۔ اس کو بولنا تو مشورہ نہیں دیتا تو شاید ذرا دیر سے پڑھ لیتا تھا، مگر اب تو وقت پہ ہی پڑھوں گا برابر۔ مخالفت کرنا اس کی، اور ہونا اور ہونا اور ہونا کی ایک تسبیح پڑھتے رہتا ہوں، منہ کھولتے ہی جاتا، وہ ختم ہی نہیں ہوتے اس کی۔ بولتا کہ نہیں اب تو اس میں کچھ ڈالوں گا نہیں، فلک سکنے تک کی فرصت۔ مخالفت کرنا اس کی، بڑا پن خواہش کرتا، نمایاں رہنا، لوگوں میں ایک حیثیت رہنا، مقام رہنا، مرتبہ رہنا، پوزیشن رہنا، ویلیو رہنا اپنے کو۔ ان لوگ ایسا یہ خواہش ہے جو ٹھیک ہے آج سے مسجد والوں کے، نماز کو آنے والوں کے جوتے سیدھے کیا کروں گا، اور طہارت خانوں میں پانی ڈال کے طہارت خانوں کو صاف کر دیا کروں گا۔ تو بولا ہی کیسا بڑا پن ہونا بول کے مخالفت کرنا اس کی۔ یہ مخالفت پر نفس کے کمر بستہ ہو گئے تو یہ بڑی رکاوٹ دور ہوتی۔ پھر اس کے بعد انسان کا عمل صالح بنتا ہے، پھر اس کے ایمان میں کمال آتا ہے، اور پھر اس کے اعمال میں صفت قبولیت آتی ہے۔ اور بھائی جتنی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں یا سنائی جاتی رہتی ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو ابھی بالکل ابتدائی لائن کی باتیں سمجھی گئی ہیں اکابر کے پاس میں، جو خاص علم قرب کا معاملہ ہے، بندے اور خالق کے درمیان میں رابطے کا تعلق ہے، جہاں تک پروردگار عالم کی احاطت، معیت وغیرہ کا تعلق ہے، اور دیگر جو صفات وغیرہ سے متعلق بحثیں ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو اصل درجے کی حیثیت رکھتی ہیں فن تصوف میں۔ لیکن جو باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں وہ بالکل ابتدائی نوعیت کی چیزیں ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اس کو صحیح ڈھنگ سے اپنانے کا اگر اہتمام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم دل کی کھڑکی کھول دیں اور پھر کچھ ایسے علوم آنے کا راستہ مہیا ہو جائے جس کی وجہ سے آگے آدمی ترقیات سے سرفراز ہو سکے۔ بس آج اتنا ہی، تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.